السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے ایک اور پیارے سے ولاگ میں، اور آج کا یہ ولاگ بہت ہی خوبصورت اور اسپیشل ہونے والا ہے۔ وہ اس لیے کہ آج ایک ربیع الاول شریف ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سبھی کو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت کا مہینہ مبارک ہو۔ اور آج ایک ربیع الاول شریف ہے، اس لیے یہ دن بڑا ہی خاص دن ہے، کیونکہ آج سرزمین بریلی شریف میں خانقاہ ثقلینیہ شرافتیہ سے ایک عظیم الشان جلوس نکالا جائے گا۔ وہ جلوس جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ چکا ہے، اور اس کے استقبال میں اس جلوس کو نکالا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت شاہ شرافت میاں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کا بھی مہینہ آ چکا ہے، اور یہ تاریخیں ساتھ ہی ساتھ ہیں، یعنی کہ 11 تاریخ حضرت شرافت میاں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ان دونوں یعنی کہ 11 عرس شرافت اور 12 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، دونوں معاملات کا استقبال کرنے کے لیے، اس کی پیغام دینے کے لیے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ مہینہ آ چکا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے جلوس تقریباً 30-35 سال سے خانقاہ شرافتیہ ثقلینیہ سے نکالا جا رہا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں خانقاہ شریف میں آپ کو خانقاہ شریف کے زیارت بھی کراتا ہوں، اور آپ کو جلوس کے کچھ خوبصورت مناظر دکھاتا ہوں، کس طرح سے جلوس نکالا جاتا ہے اور کیا کیا۔ تو دوستو، آج ہم موجود ہیں بریلی شریف کی روحانی سرزمین پر، خانقاہ ثقلینیہ شرافتیہ میں، جہاں ہر سال بڑے ہی شان و شوقت سے 2 روحانی جشن منائے جاتے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس شرافتی۔ یہ خانقاہ بزرگ کامل حضرت شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے۔ یہاں سے علم، عمل اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ آج بھی اس خانقاہ کی مٹی سے وہ روحانی خوشبو آتی ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اللہ، آپ یہاں پر دیکھ ہی سکتے ہیں کیسا روحانی ماحول ہے، اور یہاں پر حاضرین کا جمگھٹ لگا ہوا ہے، لوگ حاضری کے لیے موجود ہیں۔ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ میں نکلتا رہوں گا، باہر جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، پھر سب لوگ نکلنا، اور اس کے بعد جلوس سے جب واپس آئیں گے ملاقات کرنی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان غوث اعظم، فیضان مجدد الفسانی، فیضان شاہ شرافت، عرس شاہ شرافت، ماہ ربیع النور، ماہ ربیع النور، ماہ ربیع النور۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتے ہی پوری خانقاہ روشن ہو جاتی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہاں جلوس مبارک نکالا جاتا ہے۔ سینکڑوں اہل ایمان اپنے ہاتھوں میں جھنڈا اور روشنیاں لیے نعت رسول پڑھتے ہوئے سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ بچے، نوجوان، بزرگ، سب کے چہروں پر صرف ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر گلی، ہر سڑک سے یہ پیغام گونجتا ہے کہ سرور کا جہاں میں کوئی مثل نہیں۔ راستے میں جگہ بہ جگہ
جلوس پرچم کشائی کے استقبال میں لوگوں نے یہاں پر سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، کہیں پر دودھ پلایا جا رہا ہے تو کہیں پر بسکٹ بانٹے جا رہے ہیں، کہیں پر سموسے بانٹے جا رہے ہیں، جگہ بہ جگہ لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور یہ عید میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عرس شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا آغاز ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمیں پیغام ملتا ہے کہ آنکھیں ہیں جلووں سے تو دل جذبوں سے مالا مال ہے، آنکھیں ہیں جلووں سے تو دل جذبوں سے مالا مال ہے، عید میلاد النبی کا جشن استقبال ہے، عید میلاد النبی کا جشن استقبال ہے، آ گئی 12 ربیع النور بھی لو قل کے ساتھ، اس لیے عرس شرافت کا بلند اقبال ہے۔ اور کہا گیا ہے کوئی تاریخی نسبت آشکارا میرے مرشد کی ہے، 12 شاہ بطحا کی تو 11 میرے مرشد کی، انہیں تو عاشق صادق کو اپنے ساتھ رکھنا تھا، گوارا کیسے کرتے وہ جدائی میرے مرشد کی۔ بریلی شریف میں خانقاہ ثقلینیہ شرافیہ میں پرچم کشائی کی پہلی بار رسم ادا کی گئی تھی سن 1994 میں، اور اس کی بنیاد رکھی تھی جناب حضرت منتخب احمد نور ککرالوی صاحب نے۔ نور صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ رسم ادا ہوتے ہوئے دیکھی تھی حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک میں رامپور شریف میں۔ تب رامپور سے واپسی کے بعد میں حضرت پیر و مرشد شاہ ثقلین میاں حضور سے اس کے بارے میں عرض کیا گیا، اور تب یہ رسم پہلی مرتبہ 1994 میں کی گئی تھی، اور یہ پرچم خانقاہ شریف کے مہمان خانے سے نکل کر دیوان خانہ، وہاں سے کوہاڑا پیر اور کتب خانے ہوتے ہوئے منیہاران گلی سے واپس خانقاہ شریف پہنچتا ہے، اور صاحب سجادہ کے ہاتھوں خانقاہ شریف میں پرچم نصب کر دیا جاتا ہے۔ یہ پرچم کشائی کا دن بھی اتنا خاص انتخاب کیا گیا جس سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ آج 1 ربیع الاول شریف ہو چکی ہے، اور پوری دنیا میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ آقا کی آمد کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت شاہ شرافت میاں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے راستے پر صاحب سجادہ لوگوں نے اپنی دکانوں پر اہتمام کیا تھا فاتحہ کا، تو صاحب سجادہ جگہ جگہ فاتحہ خوانی کرتے رہے اور لوگوں سے ملاقات کرتے رہے، اور جنگ میں غفیر آپ کے پیچھے پیچھے جلوس کی شکل میں چلتا رہا۔ عرس شرافتی کی سب سے اہم رسم ہوتی ہے پرچم کشائی، جب صاحب سجادہ حضرت غازی میاں کی سرپرستی میں جلوس مبارک نکالا جاتا ہے اور درگاہ پر نیا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ یہ پرچم صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا بلکہ ایک روحانی علامت ہے، محبت، وفا اور فنا فی اللہ کی نشانی۔ جب یہ پرچم خانقاہ کی بلندیوں پر لہرایا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے رحمتوں اور برکتوں کا سایہ پوری بستی پر اتر آیا ہو۔ صاحب سجادہ حضور غازی میاں صاحب واپس تشریف لا چکے ہیں جلوس کے ساتھ، جلوس کے ہمراہ، اور اب یہاں پر آپ پرچم کو نصب کر دیں گے۔ لوگ دیکھیں کتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ میں یہاں پر موجود ہے، اور ہر لبوں پر بس ایک ہی صدا گونج رہی ہے، فیضان شاہ شرافت، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، شاہ ثقلین کے نعروں سے یہ مجمع گونج رہا ہے۔ آپ دیکھیں حضور غازی میاں صاحب تشریف لا چکے ہیں اور اپنے دست مبارک سے پرچم کو نصب فرمائیں گے۔ تو یہ جلوس خانقاہ شریف سے شروع ہو کر واپس خانقاہ شریف پر پہنچا اور یہاں پر پرچم کو نصب کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ پرچم کشائی کی رسم مکمل ہوئی، اور یہاں پر عاشقان رسول اور عاشقان شاہ شرافت میاں حضور دیکھیں اپنی عقیدتوں کا کس طرح سے اظہار کر رہے ہیں، اور اس پورا کا پورا مجمع، یہاں لوگوں کا ہجوم کس طرح سے پرجوش ہے۔
تو دوستو آج کا ہمارا یہ بلاگ یہیں پر ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے عرس کے کسی اگلے بلاگ میں. انشاءاللہ میں عرس پاک کا بھی کوئی ایک خوبصورت سا بلاگ بنا کر کے اس میں حضور شرافت میاں کی پوری زندگی کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور پوری خانقاہ کی زیارت اور یہاں پر عرس میں جس طرح کی بھی معاملات ہوں گے سب آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا. تو اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں.